عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج، اور الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کی آج خصوصیت یہ ہے کہ روزانہ دن بھر میں کیے جانے والے اعمال اور وظائف آج انشاءاللہ الکریم ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کون سے ایسے وظائف ہیں، کون سی ایسی دعائیں ہیں، کون سے ایسے نوافل ہیں کہ جنہیں ہم نے روزانہ کی بنیاد پر کرنے ہیں، اور دن بھر کے معمولات بھی انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کروں گا۔ انشاءاللہ الکریم ان معمولات کی برکت سے، ان وظائف اور اعمال کی برکت سے انشاءاللہ الکریم ہمیں ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب ہوگا، اور اللہ پاک کی رحمت سے ہماری روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو عرض کرتا ہوں دن بھر کے معمولات کہ صبح سے لے کر رات تک ہم نے کون کون سے وظائف و اعمال کرنے ہیں۔ آئیے دن بھر کے معمولات پہلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمارے ذمے کئی اعمال ایسے ہیں کہ جنہیں ہم اگر روزانہ کی بنیاد پر کرنے میں کامیاب ہو جائیں نا تو الحمدللہ عز و جل ڈھیروں ثواب کے ساتھ ساتھ ہمیں ذہنی اور قلبی سکون بھی میسر آئے گا۔ اب ان میں سے چند اعمال یہ ہیں۔ سب سے پہلے تو پانچوں وقت کی نماز یہ با جماعت مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور ہو سکے تو پہلی صف میں ادا کیجیے کہ نماز یہ جہنم سے نجات اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح نماز فجر اور نماز عشاء یہ جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز عشاء جماعت سے پڑھی اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھ لی اس نے ساری رات عبادت کی۔ تو نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم فرائض اور واجبات کی پابندی کریں گے۔ اب آئیے ایک اور عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ پورا دن ہم نے لباس میں طہارت اور پاکیزگی اور جسم کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے، اور جہاں تک ممکن ہو پورا دن باوضو رہنے کی عادت بنائیے کہ بعض صوفیاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ پاک کپڑوں میں رہنا، پاک بستر پر سونا اور ہمیشہ باوضو رہنا یہ دل کی صفائی کا ذریعہ ہے، اور اس کی برکت سے آپ خود کو پر اعتماد محسوس کریں گے، اور الحمدللہ اللہ عز و جل باوضو رہنے کی برکت سے خود اعتمادی بھی پیدا ہوگی۔ تو نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم دن بھر باوضو رہیں گے۔ اسی طرح اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچائیے، گھر ہو، دفتر ہو، آفس میں ہو، کہیں پر بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت مومن کے میزان عمل میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر اپنی دینی معلومات میں اضافہ کیجیے تاکہ ہم صحیح اور غلط کی تمیز کر سکیں۔ اسی طرح روزانہ نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار اور اوراد و وظائف کا معمول بنائیے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس نے دن کی ابتدا کسی اچھے کام سے کی اور اپنے دن کو اچھے کام ہی پر ختم کیا تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ ان دونوں یعنی صبح اور شام کے درمیان جو گناہ صغیرہ ہیں انہیں مت لکھو۔
اچھا، اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کثرت سے درود پاک پڑھیے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، اور تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے میرے نزدیک زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے سونے کا۔ رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پڑھنے کی عادت بنائیے، کہ حدیث پاک میں اس کی ترغیب بھی ہے، اور آیت الکرسی پڑھنے کا بھی معمول بنائیے، اور نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی، اور رات کو سوتے وقت پڑھنے پر اپنے اور اپنے پڑوسیوں کے گھروں کی حفاظت کی بشارت ہے، یعنی خوشخبری ہے۔ اسی طرح دن بھر حسب موقع، جب جب موقع ملتا رہے کسی بات کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہتے رہیے، ماشاء اللہ کہتے رہیے، جزاک اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کہتے رہیے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کے رحمت سے دن بھی بہت اچھا گزرے گا، برکتیں بھی ملیں گی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھے دن بھر کے کچھ معمولات جو ہم نے روزانہ کی بنیاد پر کرنے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم ان اعمال کی برکت سے ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں، برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں، سعادتیں بھی نصیب ہوں گی، اور الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ہمیں ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان بھی نصیب ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو تمام ہی دن برکتوں والے ہیں، فضیلتوں والے ہیں، سعادتوں والے ہیں، رحمتوں والے ہیں، لیکن ہفتے کے بعض دن ایسے بھی ہیں کہ اگر ان میں اوراد و وظائف یا نوافل کا معمول بنا لیا جائے تو الحمدللہ عز و جل بہت ساری برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ مصیبتیں، تنگ دستیاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ درد سب دور ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل ہر طرح کی آزمائش سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں شب جمعہ اور جمعہ کے دن کے کچھ خاص وظائف اور اعمال، کہ ہر شب جمعہ اور جمعہ کے دن ہم نے کون کون سے وظائف اور کون کون سے اعمال کرنے ہیں۔ ہر شب جمعہ مغرب کی نماز کے بعد آپ یہ نوافل ادا کرنے کی نیت فرما لیجئے۔ نوافل کی فضیلت پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ان نوافل کی خصوصیت یہ ہے کہ جو یہ نوافل پڑھے تو الحمدللہ عز و جل وہ موت کی تکلیف اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کی رات نماز مغرب کے بعد 2 رکعات یوں ادا کرے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 15 مرتبہ سورہ زلزال پڑھے تو اللہ پاک اس پر سکرات موت آسان فرما دے گا، یعنی موت کی سختی آسان ہو جائے گی، اور اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا، اور بروز قیامت پل صراط سے گزرنا اس کے لیے آسان فرما دے گا۔ تو نیت فرما لیجئے کہ ہر شب جمعہ ان 2 نفل کو ضرور ادا کریں گے۔ اسی طرح ہر شب جمعہ سورہ یاسین شریف پڑھا کریں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب سورہ یاسین شریف پڑھے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مومن جمعہ کی رات 2 رکعات اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ 25 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھے، اور پھر اس کے بعد یہ درود پاک پڑھے صلی اللہ علی محمد النبی الامی، یہ 1000 مرتبہ پڑھے تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جس نے میری زیارت کی اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ نوافل بھی ادا کرنے کی نیت فرما لیجئے کہ ہر شب جمعہ یہ 2 نفل پڑھنے ہیں، اور انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ایسا کرم ہوگا کہ خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شب جمعہ غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد 2 رکعات یوں ادا کرے کہ ان میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے
سورہ فاتحہ کے بعد 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد شریف پڑھے، تو اسے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھے شب جمعہ کے کچھ خاص وظائف اور نوافل جو ہر شب جمعہ پڑھنے ہیں۔ اللہ پاک توفیق دے تو تمام ہی وظائف اور تمام معمولات ہم اختیار کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ نہیں تو کم از کم کوئی ایک ایسا خاص وظیفہ اپنے لیے مخصوص کر لیں یا کوئی نوافل اپنے لیے مخصوص کر لیں اور ہر شب جمعہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں کسی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن کی خصوصیات اور جمعہ کے دن کے خاص وظائف و اعمال۔ سب سے پہلے تو جمعہ کے دن کیا اعمال ہم نے کرنے ہیں وہ نوٹ کیجئے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جمعہ کا دن بڑا ہی فضیلت والا، برکتوں والا، رحمتوں والا ہے۔ جمعہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، تمام دنوں کا بادشاہ ہے۔ الجمعۃ سید الایام، کہ جمعہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے دن قبولیت والی ساعتیں آتی ہیں، قبولیت والے لمحات آتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جمعہ کی ایک نیکی یہ 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ اللہ پاک جمعہ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جمعہ کے دن یہ اعمال ضرور کیجئے گا، ناخن تراش لیجئے، کہ ایسا کرنا شفا حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن ناخن کاٹتا ہے اللہ پاک اس سے بیماری نکال کر شفا دے دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جمعہ کے دن ناخن ترشوانا یہ مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو پھر جمعہ کا انتظار نہ کیجیے، کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہوا ہونا یہ تنگی رزق کا سبب ہے، رزق قطع کر دیا جاتا ہے، رزق کم ہو جاتا ہے۔ تو ہر جمعہ سنت کی نیت کے ساتھ اپنے ناخن کاٹنے کی نیت فرما لیجیے۔ اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین، جمعہ کے دن اچھا لباس پہنیے، صاف ستھرا لباس پہنیے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور اچھے کپڑے پہنے، پھر اگر اس کے پاس خوشبو تھی اسے لگایا، پھر جمعہ کے لیے سکون اور وقار کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، تسلی کے ساتھ وہ چلا اور کسی کی گردن نہ پھلانگے اور نہ کسی کو تکلیف پہنچائی، پھر نماز ادا کی اور امام کے لوٹنے تک انتظار کیا، تو اس کے 2 جمعہ کے درمیان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ پاک یہ فضیلتیں بھی ہمیں نصیب فرمائیں۔ اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین، ایک خاص عمل جمعہ کے دن کا میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ نوٹ بھی فرمائیے گا اور عمل کرنے کی نیت بھی کیجئے۔ اس عمل کی خصوصیت یہ ہے کہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو کیا عمل کرنا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن 1000 بار یہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے گا یا جنت میں اپنی منزل دیکھ لے گا۔ اگر پہلی بار مقصد پورا نہ ہو تو دوسرے جمعہ بھی پڑھیں، انشاءاللہ الکریم 5 جمعوں تک خوش کرنے والا خواب دیکھے گا اور اللہ کی رحمت سے کرم ہوگا اور انشاءاللہ الکریم یہ فضیلت نصیب ہو جائے گی۔ تو ہر جمعہ ہی نیت فرما لیجیے عمل کرنے کی۔ اللہ پاک ہم سب کو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ اسی طرح جمعہ کے دن کا ایک اور خاص وظیفہ، ایک خاص عمل میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جو جمعہ کے دن یہ عمل کرے اللہ پاک اس کی حاجتیں پوری فرما دے گا، اس کے جائز مقاصد پورے فرما دے گا اور اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ جو اس کی حاجت ہوگی اللہ کی رحمت سے وہ حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ جمعہ کے دن کا یہ عمل نوٹ فرما لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے دن جامع مسجد میں داخل ہو اور جمعہ کی نماز سے پہلے 4 رکعات نماز پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ اور 50 بار قل هو اللہ احد شریف پڑھے، تو وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا یا اسے دکھا دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی سخت مشکل یا کوئی حاجت پیش آئے
تو بدھ، جمعرات اور جمعہ یہ 3 دن کے مسلسل روزے رکھے، اور پھر جب جمعہ کا دن ہو تو جمعہ کا غسل کر کے نماز جمعہ کے لیے جائے اور کچھ خیرات بھی کر دے، اللہ کی راہ میں صدقہ بھی دے دے۔ پھر نماز جمعہ کے بعد یہ دعا پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دل لگا کر اور خوب گڑ گڑا کر بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ یہ دعا مانگے، انشاءاللہ الکریم ضرور اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو یہ عمل کرنے کے بعد اب دعا کون سی پڑھنی ہے، یہ دعا نوٹ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واسألک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم الذی ملأت عظمتہ السماوات والارض واسألک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی لا الہ الا ہو وعنت لہ الوجوہ وخشعت لہ الاصوات ووجلت القلوب من خشیتہ ان تصلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأن تعطيني مسألتي وتقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اب مدنی چینل کے ناظرین تھوڑی احتیاط فرمائیے گا، یہ توجہ کیجئے گا۔ اب اس دعا کے اندر جہاں پر لفظ حاجتی بیان کیا گیا ہے نا، جب آپ یہ دعا پڑھتے پڑھتے اس لفظ پر پہنچیں وَتَقْضِي حَاجَتِي، تو اب یہاں پر اپنی حاجت کا نام لیں، یعنی جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے، جو بھی آپ کا جائز مقصد ہے، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، تو یہاں پر دل ہی دل میں اپنے اس کام کا نام لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کی وہ جائز حاجت، وہ جائز مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ پاک جمعہ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ پاک جمعہ کی مبارک ساعتوں کے صدقے، جمعہ کے دن کی قبولیت والی ساعتوں کے صدقے اللہ پاک ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جمعہ کا دن یوں تو بڑی ہی فضیلت و برکتوں والا ہے، لیکن جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان کا یہ جو خاص وقت ہوتا ہے نا، یہ بڑا ہی قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ آپ کہیں پر بھی ہوں، کیسی ہی مصروفیات میں کیوں نہ گھرے ہوں، وقت نکالیں اور جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیا کریں۔ اب جو عمل میں عرض کرنے لگا ہوں جمعہ کے دن کا عصر اور مغرب کے درمیان، یہ ضرور عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں کیسی کمال کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ایک ساعت، ایک گھڑی ایسی آتی ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے، اس میں جو دعا کی جائے اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے۔ اور وہ جو قبولیت والی ساعت ہے، قبولیت والا لمحہ ہے، یہ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے آتا ہے۔ تو نیت فرما لیجئے کہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ذکر اللہ عز و جل بھی کریں، پھر جیسے ہی غروب آفتاب کا وقت قریب ہو، اب گڑ گڑا کر خوب عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم دعائیں قبول ہوں گی۔ جو بھی اپنا جائز مقصد لے کر، جو بھی اپنی جائز حاجت لے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں گے، ہماری حاجتیں، ہماری تمنائیں، ہماری التجائیں اور ہمارے جائز مقاصد یہ پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام روحانی علاج کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، اپنا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ شعبہ روحانی علاج کے تحت لگنے والے روحانی علاج کے اسٹال سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا آن لائن روحانی علاج کروانے کے لیے دعوت اسلامی کی آپ ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، جس کے ذریعے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنا مکمل روحانی علاج کروا سکتے ہیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔